بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ جن کا انتقال ہو چکا ہے کہتے تھے کہ ہمارے اکابر کے سلسلے میں جو اس قدر جلد وصول اللہ ہو جاتا ہے اور اس میں نہ ریاضت ہے نہ مجاہدات، لیکن پھر بھی بہت جلد وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے، وہ سب اتباع سنت کی برکت ہے، بخلاف دوسرے سلسلوں کے کہ ان میں بہت زیادہ مجاہدات اور ریاضات اور اذکار و اشغال کے بعض اوقات عمر بھر بھی مقصود تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت کی برکت سے کشش ہوتی ہے اور یہ حضرات مقصود حقیقی تک کشش سے پہنچتے ہیں، یعنی جب جذب سے، اور دوسرے سلسلے والے سلوک سے پہنچتے ہیں، اور مسلم ہے کہ طریق جذب طریق سلوک سے اسرع ہے۔ واقعی کیا سچی بات کہی۔ یہ کسی بزرگ کا قول حضرت نے نقل کیا اور پھر حضرت نے اس کی تائید کی کہ بات بالکل صحیح ہے، سچی ہے۔ یعنی سلوک کا، ان مجاہدوں کا، ریاضتوں کا جو آدمی اللہ کی راہ میں کرتا ہے، اصل مقصود ہوتا ہے حق تعالی شانہ کی نسبت کا حصول، اللہ سے خاص تعلق کا ہو جانا، روح بھی اللہ سے متعلق ہو جائے، قلب بھی اللہ سے متعلق ہو جائے اور لگ جائے اللہ سے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ ہر سلسلے کے مختلف ریاضات بتاتے ہیں۔ یہ مجاہدہ کرو، یہ مجاہدہ، اس مجاہدے سے روح میں لطافت پیدا ہوگی، اس مجاہدے سے روح میں لطافت پیدا ہوگی اور پھر روح اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی سے بڑھے گی، وہ ترقی کرے گی۔ لیکن ہمارے اکابر کے بارے میں فرما رہے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ تصوف و طریق کا علماء دیوبند تک پہنچا اور علماء دیوبند سے آگے بڑھا، اس طریق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اسرع ہے۔ اسرع کا مطلب بہت تیز، جلدی پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ تک۔ تو وہ خصوصیت کیا ہے؟ ریاضات کم ہیں، مجاہدے کم ہیں، ذکر و شغل کے معمولات بہت تھوڑے سے ہیں، مختصر سے، لیکن بہت جلدی اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالی کہ وہ سبب ہے اتباع سنت کا۔ چونکہ ہمارے حضرات نے اتباع سنت کو ہر مجاہدے پر اہمیت دی ہے، کیونکہ بعض مجاہدات بھی خلاف سنت ہیں، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ سنتوں کا زندگی بھر میں اتباع کرو، حال سے، قال سے، اعمال سے، اخلاق سے، افعال سے، احوال سے، ہر اعتبار سے اور ہر معاملے میں اتباع سنت کرو۔ اب کہنے کو یہ ایک ہی مجاہدہ ہے، لیکن یہ ہزاروں مجاہدوں سے بے نیاز کر دیتا، کیونکہ بعض جگہ اتباع سنت بہت آسان ہے، بلکہ دل کا تقاضا بھی ہے، اور بہت سی جگہوں پر اتباع سنت وہ بالکل گوارا نہیں ہے نفس کو، لیکن جب کرے گا آدمی اللہ کے خاطر تو وہ دوسرے مجاہدات کے مقابلے میں زیادہ نافع ثابت ہو اور اس کی برکات زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے وضع قطع اور نماز روزہ میں اتباع سنت بہت آسان ہے، بہت اللہ کے بندے ہیں، بہت پابند ہیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ تو وضع قطع میں اتباع سنت کیا مجاہدہ کرتے، ہمارا ماحول ہی وہ ہے، اس کے خلاف بھی کرنا چاہیں تو مشکل ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں داڑھی منڈانا چاہیں تو بہت مشکل ہے،
چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں برہنہ سر رہنا چاہیں نہیں رہ سکتے، فیشن کا لباس پہننا چاہیں ہم نہیں پہن سکتے، کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے ماحول کے اندر ہمارے۔ تو یہ تو ہماری ایسی اتباع سنت ہے جس میں دل کو، بہت سے دلوں کو شوق بھی ہے اور بہت سے لوگ مجبور بھی ہیں، مگر کرتے تو ہیں۔ ایک آدمی آتے تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ داڑھی منڈے تھے، کلین شیف رہتے تھے، اور حضرت سے ملنے آتے تھے اور عقیدت سے بہت سے مسئلے مسائل باریک باتیں بیان کرتے رہتے، پوچھتے رہتے تھے، معلوم کرتے رہتے تھے۔ تو بعض حضرت کے عقیدت مندوں کو ناگوار ہوتا تھا کہ صاحب یہ صاحب جو ہیں داڑھی تو رکھتے نہیں مگر حضرت کے پاس آ کر 10 مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اتنا ان کو دین کا شوق ہو تو یہ کم داڑھی رکھیں، کیونکہ جو داڑھی رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو داڑھی منڈانا اس سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے جو داڑھی منڈوں کو میں داڑھی رکھنے والے کو ناگواری ہوتی۔ مجاہدہ ہوگا نا اس کو، داڑھی منڈوں میں کوئی داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے تو مجاہدہ ہوگا۔ اور جن لوگوں کا ماحول داڑھی کا ہے وہ داڑھی نہ رکھنے والے کو حقیر سمجھتے۔ تو بعض حضرات کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی یہ صاحب جو ہیں اتنا آتے ہیں، اتنے بڑے عالم کے پاس آتے ہیں، اور سب یہاں ماحول سب لوگوں کا متبع سنت لوگ تھے، وہاں حضرت کی مجلس میں جو بھی ہوتا تھا علماء، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، تو کسی کو ناگواری ہوئی۔ ایک دن انہوں نے حضرت سے ذکر بھی کر دیا کہ حضرت یہ صاحب بہت دیندار بنتے ہیں، بڑے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے۔ تو حضرت نے اس شخص کے اندر کی کمی کو، خامی کو، مرض کو پکڑ لیا۔ ایسا خیال کیوں آیا؟ کیا واقعی حضرات ہمدردی آیا کہ اس شخص کو متبع سنت ہونا چاہیے، اس جذبے سے آیا، یا یہ کہ اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ کے آیا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے اس عمل پر ترس آ رہا ہو یا ان کے اس عمل پر ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ترس آنا تو خیر اچھی بات ہے کہ بھئی ایک اللہ کا بندہ ہے، علماء کے پاس آتا ہے اور دین کا فکر مند ہے، کیا اچھا ہوتا کہ داڑھی رکھ لیتا، یہ ترس آنا الگ چیز ہے، لیکن حقیر سمجھنا الگ چیز ہے۔ حضرت نے محسوس کیا کہ یہ بندہ جو اعتراض کر رہا ہے یہ حقیر سمجھ رہا ہے۔ نیک بندوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بسا اوقات مریض کو نہیں سمجھ میں آتا مرض، لیکن ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اس کا یہ مرض ہے نا۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک صاحب جو ہیں اپنے اہلیہ کو لے کر کے آئے، حضرت طبیب ہیں تو دکھانے کے لیے لائے، کئی جگہ علاج ہو چکا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بہت لوگوں نے آپ کا نام لیا ہے اس لیے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو وہ جتنی دیر حضرت کو حالات سناتے رہے اہلیہ کی بیماری کے، تو حضرت نے فرمایا اچھا ان کو تو دیکھ لیتا ہوں اور جو دوائی ہے بات کر کے تجویز کر دیتا ہوں، پہلے آپ اپنے یہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آئیے۔ ان کو ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا، وہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آئے تو ان کو بیماری دیکھ کر بیوی کی بیماری بھول گئے۔ اس کو تو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، یہ ایک اور بیماری میں مبتلا تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے۔ ایک طبیب کی نظر نے محسوس کیا، تب ان کو کہا کہ پہلے تم یہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آؤ، لے کے آئے، ان کے اندر ایک بیماری نکلی اور وہ زیادہ قابل علاج تھی، زیادہ قابل فکر تھی۔ بسا اوقات آدمی دوسروں کی پھنسیاں درست کرنے کے لیے ان کو حقیر سمجھتا ہے، کیا اس کو پھنسی نکل گئی، یہ پھنسی نکل گئی، اور خود کے اندر بڑے بڑے ناسور ہوتے ہیں، سڑے ہوئے پھوڑے ہوتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی آدمی، دوسروں کی بہت فکر ہوتی ہے آدمی۔ خیر بہرحال
حضرت نے محسوس کیا اندر ایک باریک بات چھپی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے محسوس کیا۔ تو حضرت نے، اب سامنے والا عالم بھی ہے اور ایک مرض میں مبتلا بھی ہے، بولنے کے لیے ان کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو ایک ہی طریقے سے ٹوکا نہیں جا سکتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بہت طریقے ہیں، سامنے والا جس کا اہل ہے اس طریقے سے اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ حضرت اگر یوں کہہ دیتے کہ بھائی تم کیوں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ اس تشخیص کو نہ مانتے اور یہ کہتے میں حقیر تھوڑی سمجھ رہا ہوں، میں رحم کھا رہا ہوں اس کے اوپر۔ تو بسا اوقات مریض تشخیص کو نہیں مانتا طبیب، تو حضرت نے ان کو ان کے سامنے یوں فرمایا، ہاں بھائی بیچارے آتے ہیں داڑھی بھی نہیں رکھتے، اتنے زمانے سے آ رہے ہیں، ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ان کو داڑھی رکھنے نہیں دے رہا ہے، اور میں نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی اپنے روزی روٹی کے مسئلے سے رکھی ہوئی ہوں۔ اگر وہ داڑھی رکھ لیں تو نوکری سے نکال دیے جائیں، اور میں داڑھی منڈا دوں تو دارالعلوم سے نکال دیا جاؤں۔ اس وجہ سے میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اپنے پیٹ کے لیے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اپنے پیٹ کے لیے، تو اب اس میں کیا ہوا ہے، تو ہم دونوں ہی برابر۔ تو پھر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت تو خیر کیا ایسا رکھتے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے واقعی جذبہ اتباع سنت میں سنت والی شکلیں بنا رکھی ہیں، یا پھر یہ کہ ماحول کی مجبوری ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے وضاقتہ رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو جو مجبوری والا ہے وہ اتباع سنت تو نہیں ہے، اور جو ذوق شوق والا ہے وہ اتباع سنت ہے، کیونکہ آدمی کی نیت، ارادہ، عزم، حوصلہ، شوق اللہ تو یہ دیکھتے ہیں نا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قربانیوں کے نہ گوشت جاتے ہیں، نہ کھال جاتی ہے، نہ خون جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، پائے بھی تم ہی کھا جاتے ہو، سب تم ہی لے لیتے ہو، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا، بھیجا بھی تم ہی کھا لیتے ہو، یہ نہیں۔ اور اگر کھال کھانے کا رواج ہوتا تو وہ بھی کھا جاتے ہم ہی۔ اللہ کو کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے دل کا ادب جاتا ہے، یعنی دل کس جذبے سے یہ کام کیا ہے وہ جذبہ اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ تو اعمال صالح ہوں تو سب اس میں پھر یہ فرق بھی کرنا پڑے گا کہ کسی مجبوری نے ہمیں اس سنت پہ چلایا ہے، یا ہمارے دل کے اندر اتباع کے جذبے نے اس سنت پر عمل کرایا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ وہ بھی دیکھتا ہے، محض اتباع سنت نہیں دیکھتا۔ ہاں امید ہے کہ محض اتباع سنت بھی اپنے محبوب کی رعایت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نیت پر چونکہ اعمال کا مدار رکھا ہے تو اتباع سنت کی نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ کس نیت سے اتباع سنت کر رہے ہو؟ مجبوری کی وجہ سے، جیسے مدرسے میں ہے، بہت سے طلباء وہ ہوتے ہیں جو مدرسے میں مدرسے والا لباس ہی پہنتے ہیں اور گھر جا کر بھی مدرسے والا لباس ہی پہنتے ہیں، ان کا ایک ذوق بن گیا ہے، اس لیے یہاں بھی وہی پہنتے ہیں، گھر پر بھی وہی پہنتے ہیں۔ بعض طالب علم بدرجہ مجبوری یونیفارم سمجھ کر پہنتے ہیں مدرسے، اور جیسے ہی گھر چلے جاتے ہیں چینج کر دیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، ٹوپی بدل گئی، کپڑے بدل گئے، انداز بدل گئے، سب بدل جاتے ہیں۔ مدرسے میں ہیں تو بال نکلواتے رہتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو بال غیر شرعی قسم کے بڑھاتے رہتے ہیں جسم کے اندر، سر کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اتباع سنت ہو رہا ہے تو اتباع سنت تو بڑھیا چیز ہے، اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن اللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اتباع کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ اتباع اپنے دل کی خوشی کی وجہ سے ہوا، چاہ کے ہوا ہے کہ ہمیں ایسا ہمارے نبی نے رکھا ہے۔
ایسا کیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا رہنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے نبی کے طریقے سے زیادہ پسند ہے، یہ لباس ہمارے نبی کے لباس سے زیادہ قریب ہے اور مشابہ ہے، اس لیے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر دلوں کو اور نیتوں کو جانچنے کا کوئی آلہ ہوتا ہو تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی آلہ نہیں بنایا ہے کہ نیتوں کو جانچا جائے دنیا میں۔ نیت کو قیامت میں علیم و خبیر خود ہی ظاہر کر دے گا بس۔ اور دنیا میں اگر اللہ رب العزت بناتے کچھ ایسا پیمانہ تو کیا ہم ذلیل ہو جاتے، دنیا میں جینے کے قابل نہ رہتے۔ اس لیے نیتیں اللہ نے یہاں چھپا دی، سب کی نیتیں، کسی کی بھی ظاہر نہیں کرتا اللہ۔ آخرت میں مگر اللہ نیت ہی پر اعمال دیکھے گا، قبول کرے گا نیت کے مطابق، انما الاعمال بالنیات۔ تو اتباع سنت بھی اگر اتباع سنت کے قلبی ذوق، شوق اور نبی سے لگاؤ کی بنیاد پر ہوئے تو وہ اتباع سنت ہے۔ ایسا اتباع سنت آپ کو ہزاروں مجاہدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، جو اپنے دل کی خوشی سے محض نبی کی سنت سمجھ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کا ایسا تھا، بس وہاں سے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی طرح یہ صفت درست کر لیں، یہ عادت درست کر لیں، یہ کام اسی طرح کریں، یہ کام اسی طرح کریں۔ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ ذوق پیدا ہوا تو پھر یہ ذوق ہی اتباع سنت کہلاتا ہے، اور اسی پر اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو شرف قبول عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے اتباع سنت کی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ سنت کے متبع نہیں ہیں ان کو متبع سنت بننے کی ضرورت ہے، اور جب اتباع سنت کی توفیق ہو جائے تو اپنی نیت کی نگرانی اور نگہبانی کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پھر صرف اتباع سنت کا نام نہ رہ جائے، حقیقت بن جائے اتباع سنت کی۔ حقیقت تبھی بنے گی جبکہ ہم جس سنت پر چل رہے ہیں اسے نبی کی سنت سمجھ کے ہی چل رہے ہیں، آسانی سے تو آسانی سے، مشکل سے تو کتنی مشکل آ جائے، مگر جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اس سنت پہ چلنا ہے تو چاہے کتنی مشکل آ جائے اس کے اوپر چلے گا وہ، اور چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سہولت سے ہو گیا تو ٹھیک ہے، مشکل پیش آئی تو چھوڑ دیا، ایسا تھوڑی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نصیحت پوچھی تھی ایک صحابی نے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے آؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اب یہ استقامت آخری سانس تک کی بات ہے، یہ آسان کام تو، ایمان لانا تو آسان ہے، ایمان لانا تو آسان ہے۔ کلمہ کوئی نہیں بھی آتا ہے تو دوسرا پڑھا دے گا، پڑھ لیے اور دل سے اس کو مان لیا تو ہو گئے مسلمان۔ لیکن استقامت ثم استقم، پھر اس پر موت تک ثابت قدم رہو اور تقاضا ایمان پر جمے رہو، تو یہ تھوڑا، یہ تو زندگی بھر کا مجاہدہ ہے، زندگی بھر کرنا پڑے گا یہ۔ اور یہ بات اللہ نے نبی سے بھی فرمائی، فاستقم کما امرتا، آپ کو جیسا دین دیا گیا ہے بس دین پہ جمے رہیے، ثابت قدم رہیے دین پہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی بندگی کرتے رہیے، کہیں رعایت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے نبی کو بھی۔ تو نبی جس راستے سے ہو کے اللہ تک پہنچے ہیں وہی راستہ ہمارے لیے بھی اسہل ہے، اجمل ہے، اکمل ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ماحول کی وجہ سے مثال کے طور پر ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ ظاہری سنتوں کے خلاف نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، کریں گے تو سب ٹیڑھی نظر سے دیکھیں گے ہم کو، سب کہیں گے کیا ہو گیا مولوی صاحب کو، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہیں بھی نہیں بچ سکے گا انسان، ہر جگہ پھنسے گا، بچے بھی کہیں گے، بڑے بھی کہیں گے، شاگرد بھی کہیں گے، استاد بھی کہیں گے، سب ٹوکیں گے۔
تو اس پر تو آسان ہے کہ ہم عمل کریں، متبع سنت رہیں، لیکن گھر میں والدین کے ساتھ بھی اتباع سنت کریں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی سنت کے مطابق رہیں، دشمن کے ساتھ بھی سنت کے مطابق رہیں، دوست کے ساتھ بھی سنت کے مطابق رہیں، لین دین اور کاروبار اور معاملات بھی سنت کے مطابق کریں، تعلقات بھی لوگوں کے ساتھ سنت کے مطابق رکھیں، عام مسلمانوں کے ساتھ سنت کے مطابق رہیں، بے ایمان اور محروم التوفیق لوگوں کے ساتھ سنت کے مطابق رہیں، ہر جگہ سنت پہ چلیں۔ تو وہاں چونکہ نفس نہیں چاہتا اس لیے ہم اس پہ نہیں چلتے، سنت پہ نہیں چلتے۔ بعض چیزوں میں ہم متبع سنت ہو جاتے ہیں، اور کر لینا چاہیے کہ یہ جذبہ اتباع سنت ہے یا پھر یہ کسی دوسری وجہ سے ہے، یہ اور کر لینا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ ہیں وہ آمین بالجہر، پیر پھیلا کے کھڑے ہونا اور سینے پر بلکہ حلق پہ ہاتھ باندھنا، اس کا بڑا اہتمام اور غلو ہے ان لوگوں کو، حالانکہ اتنا سب چیزیں سنت ثابت بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ناف کے نیچے باندھنا، ناف کے اوپر باندھنا، سینے تک باندھ لینا، وہاں تک بھی کوئی نہ کوئی روایتوں سے بات نکل سکتی ہے یہ نہیں۔ لیکن بعض لوگ ہیں کہ وہ اٹھاتے 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 بالکل حلق تک پہنچاتے ہیں، وہاں لے جا کے رکھے ہوئے۔ یہ غلو اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل جیسے امام صاحب ساری سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں دھیان ہی نہیں کہ کیا پڑھا امام صاحب نے، لیکن وَلَضَّالِّينَ کا انتظار کریں اور اس سے پہلے اٹینشن ہو جائیں اور خوب چیخ کر کے آمین کہیں، اور ننگے سر جینز پہنے ہوئے سجدے میں رکوع میں کمر نظر آ رہی ہے، کمر کے نیچے تک بھی سرک جا رہا ہے، تو وہ شرائط نماز میں ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ مستحبات نماز ہیں اس کی فکر ہے یہ نہیں۔ تو اور حلال و حرام کی فکر نہیں، مارکیٹ میں کاروبار کیسے کر رہے ہیں، اور پھر اپنے کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب سنت یہی ہے، سنت یہی ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ سنت پر اتباع مقصد نہیں ہے، مقصد صرف مسلک کا اظہار ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، مسلک کا اظہار مقصد ہے، سنت کا اتباع مقصد نہیں۔ اگر سنت کا اتباع مقصد ہو تو اس سے اہم سنتیں چھوٹ رہی ہیں زندگی میں، اس سے زیادہ ضروری سنتیں ترک ہو رہی ہیں، تو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، معلومات تک نہیں حاصل کی ہیں، مسائل تک واقف نہیں ہے، بس جیسا دنیا کر رہی ویسے کر رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا حال ہے کہ ہم لوگ اگر لباس اور وضاقتہ میں سنت کے مطابق ہیں تو یہ جذبہ اتباع سنت اگر ہے تو پھر دوسری جگہ بھی سنت کا اتباع کریں گے ہم، اور اگر یہ جذبہ اتباع سنت کے تحت نہیں ہے تو جب تک مجبوری رہے گی ایسا کریں گے، جب مجبوری نہیں رہے گی یہ بھی چھوڑ دیں گے اور دوسری جگہ پر بھی نہیں کریں گے۔ معاملات معاشرت میں اتباع سنت کہاں ہے؟ لوگوں کے حقوق باقی ہیں، اس میں اتباع سنت کہاں ہے؟ حضرت علیہ السلام تو ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے حقوق کو ادا کیا اور فرمایا لوگوں میرا اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تم لوگوں کے ساتھ لین دین جو بھی ہوا ہے اس میں اگر کوئی کسی کا حق میرے ذمے ہو تو صفائی کر لو، کیونکہ اب زندگی کچھ باقی نہیں رہ گئی، اللہ کے ہاں جانے کے بعد تو یہ مسئلے میں حل نہیں کر سکتا، یعنی ایسے ہوتا۔ اتباع سنت کا جذبہ تھا اس وجہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں وہ لوگوں کو اتباع سنت پہ ٹوکتے ہی رہتے تھے، ایسا کیوں، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ہر چیز پہ ٹوکتے ہی رہتے تھے، اور اس میں وہ مشہور بھی ہو گئے تھے، کچھ لوگوں میں بدنام بھی ہو گئے تھے۔
مگر حضرت جو ہیں وہ کسی کو سنت کے خلاف کرنے نہیں دیتے، کسی کو تہذیب و ادب کے خلاف کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا، جانا، برسہا برس رہنے والوں نے دیکھا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، خود بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو سنت کے خلاف ہو۔ جب دیکھا کہ سنت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم احتیاطاً معاملے کی صفائی کا اعلان کرنا چاہیے۔ ابھی بچے کرتے ہیں، جنازے کی نماز تیار ہو جانے کے بعد، صفیں درست ہونے کے بعد، تو کوئی بیٹا ولی کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے ابا جان کا کوئی ہمارے اوپر ہے، ان کے اوپر کسی کا حق ہے تو ہمیں بتا دیں، تو اعلان کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع سنت کرتے ہوئے مرض الوفات میں باہر لکھ کے لگوا دیا تھا، مسجد میں سیدری میں اعلان لکھ کے لگوا دیا تھا، کسی کو اگر ہم نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر ہم سے لے لے انتقام، بروز قیامت نہ رکھے یہ کام، خدا پاس مجھے ندامت نہ ہو، بروز حشر شرمندگی اور ندامت نہ ہو۔ یہ اللہ پوچھیں، اس لیے بھائی کر لو، اگر کسی کا کوئی ہے تو ابھی زندہ ہوں، حساب کتاب کر لو میرے سے، جو بھی ہے کر لو۔ یہ چند اشعار حضرت نے لکھ کے لگوائے تھے۔ یہی بات عربی زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی تھی، اسی کا ترجمہ ہے، یہی اعلان کیا تھا لوگوں کے سامنے۔ لوگوں میں قیامت میں اللہ کے سامنے حساب میں نہیں آ سکتا، اس لیے کچھ ہے حساب کتاب تو کر لو، یہ اعلان حضور علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا بھی طریق رہا۔ تو دیکھو، جو اتباع سنت کرتا ہر جگہ کرتا ہے، کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، ہر جگہ اتباع سنت کرتا، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت بیمار تھے، مرض الوفات میں پیشاب کا تقاضا محسوس ہوا رات میں۔ اب وہ زمانے میں چراغ قندیل کا زمانہ تھا، تو جاگے، چلنا تو آ نہیں رہا تھا، کسی کے سہارے بیت الخلاء تک جاتے تھے۔ بیت الخلاء اٹیچ والا زمانہ نہیں تھا، وہ دور تھا، تھوڑی دور چل کے جانا پڑتا تھا۔ ایک خادم سوتے بھی رہتے تھے وہاں، باقاعدہ مشورہ کر کے ایک خادم کو وہاں مستقل حضرت کے قریب میں سلاتے، تو اس کو جگا لیں جب ضرورت ہو۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، سوچا کہ اس کو جگا لوں، پھر سوچا دن بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو کیوں اس کی نیند خراب کروں، لہذا نہیں جگایا، اور خود ہی اٹھے، لوٹے تک گئے، لوٹا لیا، بیت الخلاء تک کسی طرح پہنچے، پانی لیا، اندر گئے، پیشاب سے فارغ ہوئے، اور جو ہے پھر واپس آ رہے تھے تو آ نہیں پائے، ذوق بہت ہو گیا، کمزوری بہت ہو گئی، تو راستے میں بیٹھ گئے۔ پھر ذرا ہمت ہوئی تو وہاں سے اٹھ کے بستر تک آئے۔ بستر تک آنے کے بعد خیال آیا کہ لوٹا راستے میں رہ گیا ہے، یعنی تو پھر رینگتے ہوئے لوٹے تک گئے اور جا کر لوٹا سائیڈ میں ہٹا کے رکھا، پھر رینگتے ہوئے واپس آئے، پھر لیٹ گئے۔ تو جس کو واقعی اتباع سنت کرنا ہے، یا کون دیکھ رہا ہے آدھی رات کو یہ سب کر رہے ہیں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نبی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اس لیے اتباع سنت یہی تھا کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ راستے میں کوئی اندھیرے میں چلتا، ٹھوکر لگ جاتی، اس لیے راستے میں سے ہٹا دینا ضروری تھا، وہ نہیں۔ اسی وجہ سے سب کو، اور یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگ قریب الفراغت طلباء ہیں، ان کو بھی، اساتذہ کو بھی، عام سالکین کو بھی، سب کو تعلیم الدین پڑھنا چاہیے۔ تعلیم الدین اور آداب المعاشرت کو ملا کر ہم نے ایک آسان رسالہ کر دیا، مقررات کو حذف کر دیا، اور جتنے آداب تھے اس میں ایک جگہ کر دیے، اور آسان بھی کر دیا گیا ہے۔ پڑھنا چاہیے،
ایک ایک ادب پڑھیں گے تو ہمیں خیال ہوگا واقعی یہ ادب کی بات ہے، واقعی دوسروں سے دیکھ کے ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ہم کیے ہیں تو دوسرے کو بھی ہوئی ہوگی۔ فطرت قبول کرتی ہے ایک ایک بات جو حضرت تھانوی نے آداب المعاشرت اور صفائی معاملات اور جو ہے تعلیم الدین میں بیان فرمائی۔ فطرت قبول کرتی ہے، ایک ایک بات پڑھے گا تو انسان سوچے گا ہاں بھائی یہ بات تو تہذیب ہے، ایسا جس پہ ٹوکا ہے حضرت نے، ارے یہ تو تہذیب کے خلاف ہے، واقعی صحیح بات ہے۔ ایک ایک بات پڑھے گا تو خود اس کی فطرت قبول کرے گی۔ بہرحال اتباع سنت بڑی کام کی چیز ہے، اور اتباع سنت ہی سب سے اسہل اور اسرع راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ باقی جتنے بھی ریاضات اور مجاہدات پہلے زمانے میں مشائخ کراتے تھے، اس زمانے میں تو ریاضات اور مجاہدات بھی نہیں رہ گئے، اور لوگ پیروں کے پاس کوئی ریاضت مجاہدہ کرنے جا رہا بھی نہیں۔ پیر صاحب کا دسترخوان ذرا زبردست ہوتا ہے، جتنے مقرب ہوں گے تو بس دسترخوان پہ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یا پھر خدا جانے کیا نیت ہے، فکر تو نہیں ہے کہ اپنی اصلاح و تربیت ہو، اس کی فکر الا ماشاء اللہ اسی بہت کم لوگوں۔ میں ہمارے طالب علموں کی عبرت کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اعدادیہ سے لے کر کے پنجم، ششم، ہفتم، دورہ تک پہنچتے ہو، بہت سے یہیں رہ کر پہنچے شروع سے نیچے کی جماعتوں سے، لیکن اللہ ماشاء اللہ 700 طلباء میں سے ایک 4-5 طالب علم ہیں، کبھی اپنے احوال سے اطلاع کرتے رہتے ہیں اور لکھ کے لاتے ہیں، جو بات کھٹکتی ہے، جو بات ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس کی اطلاع کرتے ہیں، رائے مشورہ لیتے ہیں، طریقہ پوچھتے کرتے ہیں۔ لیکن معہد اشرف میں جو بچے کالج جا کر پڑھ رہے ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں، ان میں کم از کم 25% بچے اطلاع حالات کرتے ہیں، 25% پابندی کے ساتھ اطلاع حال کرتے ہیں، اپنے احوال بتاتے ہیں، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، عمل کی یہ کیفیت ہے، اخلاق کی یہ کیفیت ہے، تعلیم کی یہ کیفیت ہے، سب بتاتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ 8 سالہ کورس پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا شعور نہیں پیدا ہوا، جو لوگ 5 سالہ کورس پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی مصیبت یہ ہے کہ کالج کو جاتے ہیں اور اس گندے ماحول میں جانا آنا رہتا ہے ان لوگ، لیکن اس کے باوجود اتباع سنت اور تقوی اللہ اور صلاح اور نمازوں کا اہتمام اور خوف خدا پیدا ہوتا جا رہا ہے ان کے اندر۔ یہ اپنے اپنے فکروں کی بات ہوتی ہے، جب آدمی فکر ہی نہیں کرتا تو قناعت کر بیٹھتا ہے۔ تو نے ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر لی، تو نے ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر لی، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ یعنی اگر آپ سارے ہی پھول توڑ لیتے اور آپ کا دامن بہت چھوٹا ہے، اس میں آ نہیں سکتے ہیں، تو گلشن میں اس کا علاج بھی تھا، ایک آدھ بڑا تھیلا بھی دے دیا جا سکتا تھا آپ کو کہ اور بھی پھول بھر لو اس کے اندر لے کے جاؤ، لیکن یہ سوچ کے کہ میرا دامن چھوٹا ہے 2-3 کلیاں توڑ کے رکھ لی اس نے۔ تو نے ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر لی، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو اگر آدمی چاہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر لے، آدمی چاہے تو اپنے اساتذہ سے اور تعلیم دینے والوں میں ماشاءاللہ کئی اساتذہ ایسے ہیں جن لوگوں کو تربیت کی اجازت ہے اپنے مشائخ سے۔ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، لیکن آپ ہی کو تو نہیں چاہیے تھی یہ چیز، آپ ہی کو تو فکر نہیں تھی اس کی۔ تو پھر جب فارغ ہو کے چلے جائیں گے، اب کہیں ہم جاتے ہیں، بچے بہت ملتے ہیں ماشاءاللہ، محبت سے ملتے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بڑا افسوس بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ توجہ دلائی گئی تھی، توجہ کی نہیں، اب کمی محسوس ہو رہی ہے، وقت نہیں ہے، کام میں لگ گئے ہیں، مصروف ہو گئے۔
ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو ماشاءاللہ اللہ نے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو گئے۔ اب ساتھ ساتھ اب فکر کرو، سلسلہ جاری رکھو، اہل اللہ سے تعلق رکھو، تعلق برائے تعلق نہیں، تعلق برائے اصلاح اخلاق، برائے تصفیہ قلب، اس کے لیے رکھو۔ اب یہ دیکھو، پانی رکھنے والے کو معلوم ہے کہ پانی دانے ہاتھ سے پیتے ہیں مسلمان، اور رکھا بائیں ہاتھ پہ پانی۔ بہرحال اس ملفوظ کا خلاصہ یہ ہے کہ صدق نیت کے ساتھ حب رسول کے جذبات کو دل میں محسوس کرتے ہوئے ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنے کا نام اتباع سنت ہے۔ ہر ادا میں ان کے جیسے بننے کی کوشش، جو کام بھی کرو تو یہ ہمارے نبی کیسے کرتے تھے، اس کا سوال اٹھاؤ اور اس کو معلوم کرو اور اس کے مطابق کرو، اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ ہر کام میں اپنے نبی کے جیسے بننے کی کوشش، ظاہر میں، باطن میں، عادت میں، عبادت میں، ہر چیز میں۔ ایسا نہیں کہ عبادت ہی میں اتباع سنت ہے، عبادت میں بھی ہے، عادتوں میں بھی اتباع سنت ہے، اور صرف ظاہر میں نہیں، باطن میں بھی اتباع سنت ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے عمدہ کیجئے اور ظاہر کو متبع سنت کر دیجئے۔ جب ظاہر متبع سنت ہوگا اور باطن ظاہر سے عمدہ ہوگا تو اتباع سنت کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ اس لیے دونوں کی بھلائی، دونوں میں اتباع سنت حضور علیہ السلام نے مانگی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بھی مانگا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا۔ لوگوں کی نظر میں حقیر بننے والے کام کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ کوئی ایسی حرکت مت کرو جس سے دیکھنے والا آپ کو ذلیل سمجھے، ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں تو آپ حقیر بنا دیجئے، لیکن مخلوق کی نظر میں عزت والا بنا دیجئے، ورنہ مخلوق ذلیل سمجھے گی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مخلوق تو مجھے عزت والا سمجھے، اپنی نظر میں مجھے بڑا محسوس کرے، اور میں خود اپنے کو چھوٹا محسوس کروں۔ اب ہم کیا کرتے، اس کا الٹا ہے۔ حرکتیں تو ایسی ہیں کہ مخلوق ذلیل سمجھ رہی ہے، اور اپنے دل میں زام میں سمجھ رہے ہیں کہ صاحب منچو دیگرے نیست، میں ایسا میں ویسا، دو پیسہ، جنگل کا بھینسا، سب سمجھ رہے ہیں جن ایسا سمجھ رہے ہیں، اپنے کو سمجھ لے گا، اور دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ آدمی ہے بھائی، یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ رویہ تو اچھا نہیں ہے، یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے، سب ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ ہونا اس کا الٹا چاہیے۔ تو دعا بھی یہی مانگنا ہے، اور دعا مانگوا کر حضور نے عمل بھی ایسے ہی کرنے کو سکھا دیا ہے، رہو بھی ایسے ہی اور دعا بھی ایسے ہی کرو۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا۔ لوگ حقیر نہ سمجھیں، لیکن میں اپنی نظر میں حقیر رہوں، بس۔ بہرحال کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، اور ارادہ ہونا چاہیے، ذوق شوق ہونا چاہیے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اوقات کو ضائع نہ کریں۔ طالب علموں کو یہ بھی ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ طالب علموں کو بتایا جاتا رہتا ہے معہد اشرف میں کہ اوقات جو فارغ ہیں اس میں خارجی کتب کا مطالعہ کرو۔ کتابیں بھی بتائی جاتی رہتی ہیں کہ فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں بزرگ کی سوانح پڑھ لو، فلاں بزرگ کی، وہ بھی اساتذہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو کتنے ہی طالب علم ہیں جو 10,000 صفحات کا مطالعہ کر چکے ہیں، 12,000 صفحات کا مطالعہ خارج کے اوقات میں، تعلیمی اوقات سے ہٹ کر 2 سال والے 5,000 صفحات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ایک طالب علم نے لکھا کہ اس طرح مطالعہ کیا ہوں کہ الحمدللہ استحضار بھی ہے، جو پڑھا ہوں وہ ذہن میں محفوظ بھی ہے، اس طرح مطالعہ کیا ہوں۔ اور پھر کالج میں 92%، عالمیت کی کتابوں میں 87%، یعنی
اور مطالعہ اتنا خارج میں. تو کیا بات ہے بھائی، جو لوگ اسکول کالج کے ماحولوں سے نکل کے آئے ان کو تو دین کا ذوق اتنا حاصل ہو جائے. ہم لوگ روز اول سے مدرسوں میں پڑھے ہوئے اور ہمارے اندر نہ پیدا ہو یہ ذوق شوق، تو کس قدر فکر کی بات ہے اور کس قدر غور کرنے کی بات ہے. ذوق پیدا کرو اپنے اندر. بہت ٹائم بیکار چیزوں میں خراب ہوتا ہے. اگر اس سے ہم اہل اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کم سے کم محدثین، فقہاء، مجتہدین، ان کے بھی اگر حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ کیسے فقیہ بن گئے، وہ کیسے محدث بن گئے، کس طرح ان کا مقام یہاں تک پہنچا. یہ سمجھ، یہ نور علم کہاں سے ملا، کون دیا ان کو؟ ان کے حالات پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا. تو ہمیں علم ہونا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے. حالات ہندوستان میں بدل رہے ہیں، کافی حد تک بدل چکے ہیں. حکمراں انگریزوں کے دور سے ہی ہندوستان کی اور عالم کی تاریخ بدلنے کے جرم کر چکے ہیں، اور اس ملک کی تاریخ تو دھیرے دھیرے بالکل برعکس کر دی گئی ہے. اور موجودہ حکومت تو بس اس پر قائم ہے کہ یہاں کسی نصاب میں، کسی کتاب میں، کسی حوالے سے بھی مسلمانوں کا ذکر تاریخ میں نہ آئے. اس کو طے کر لیا ہے ان لوگوں نے. تو پھر کچھ دن بعد تو آپ ڈھونڈیں گے کہیں نہیں ملے گی آپ کو تاریخ. ابھی تاریخ کی کتب پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے ملک میں ہمارا ماضی کیا تھا، ہم اپنا مستقبل کیسے تعمیر کریں گے. صرف قرآن حدیث سے تو نہیں کریں گے. جب تک اپنا ماضی نہیں معلوم ہوگا تو مستقبل کیسے بنائیں گے؟ تو ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایام کا ذکر کیوں کیا؟ حدیثوں میں پچھلے زمانے کے نبیوں کی اور ان کے قوموں کے احوال کیوں بیان کیے گئے؟ یہ تاریخ ہے نا، یہ تاریخ قرآن میں بھی ہے، یہ تاریخ حدیث میں بھی ہے. پچھلے زمانے کے احوال، ان کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے اگلا زمانہ طے کرنے کے واسطے، اگلا دور بنانے کے واسطے. پچھلے دور سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. طالب علموں کو ذوق نہیں کہ وہ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں اور جانیں. اسی وجہ سے بعض لوگ ہیں دنیاوی تعلیم یافتہ، اچھے پہلے کے پڑھے ہوئے، وہ مذہب بھی اچھا جانتے ہیں، عالم تو نہیں ہے لیکن بقدر ضرورت مذہب بھی جانتے ہیں اور تاریخ اسلام پر نظر ہے. ایسے لوگوں سے سننے میں آیا کہ ماشاءاللہ علماء کا علم تو قرآن حدیث کا بہت عمدہ ہے، لیکن بعض بڑے بڑے عالم بھی تاریخی واقعات کے بیان کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے تاریخی واقعات، سنا قصہ بول دیتے ہیں اور وہ ویسا ہوتا نہیں ہے. اور جو جاننے والے ہیں وہ واقف ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب ہمیں غلط قصہ سنا دے رہے ہیں، غلط بات بتا دے رہے ہیں. تو تاریخ بھی آپ کی ایک ضرورت ہے. تاریخ اسلام عہد رسالت سے لے کے آج تک دنیا میں مسلمان کہاں کن حالات سے گزرے ہیں اور آج کس حالت میں جی رہے ہیں، ماضی اور حال. پھر آپ مستقبل کے معمار بن سکتے ہیں. آپ کے ذریعے ایک مستقبل تیار ہو سکتا ہے، ایک نسل کی تربیت ہو سکتی ہے، رہنمائی ہو سکتی ہے. اس لیے بھائی اوقات خراب مت کرو، اور یہ کام تو چھٹیوں کے بعد آ کے شروع کرو. لیکن جب تک چھٹیاں ہیں یہ خاص دن ذکر اللہ کے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے دن ہے. اس میں تو بس جو ٹائم مل جائے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ سب اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صرف 5 دن کے نہیں ہے تکبیر تشریق، پورے 13 دن پڑھنا ہے. اور دن رات جب موقع ملے جتنا موقع ملے تکبیر تشریق پڑھتے رہو. اس کا اہتمام کرو. یہ
اس وقت کثرت سے ہونا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت، عمل صالح، نفل نماز، روزمرہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کو عمل بہت پسند ہے، تو 2 رکعت تو بڑھاؤ کم سے کم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے بندے جب ان کو پتہ چلے ان دنوں اللہ کو اعمال صالحہ بہت اچھے لگتے ہیں تو خوب کرتے، لیکن چلو پست ہمت ہیں ہم لوگ، 2 رکعت تو بڑھاؤ معمولات کے مقابلے میں ذی الحج کی وجہ سے، کہ بھائی ذی الحج کا عشرہ چل رہا ہے، 1-2 رکعتیں نفل بڑھ کے پڑھ رہا ہوں، اتنا تو بڑھاؤ، اللہ کو اتنا تو دکھاؤ، کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی تلاوت میں 1 پارہ پڑھتے ہو تو 1.25 تو کر دو کہ یہ خاص دن چل رہے ہیں، اللہ کو اعمال بہت پسند ہے، 1.25 پارہ تو کر دو، تھوڑا تو اضافہ کرو، صرف اس وجہ سے کہ یہ ان دنوں میں اللہ کو اعمال صالحہ زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے، اس حدیث کے جاننے کی وجہ سے تھوڑا تو بڑھاؤ۔ تو جو بھی ہم کرتے ہیں اچھے کام معمول میں، ان معمول کے کاموں میں 1 نمبر کا تو اضافہ کرو، اتنا تو کرو۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یہ تو کہہ سکیں گے اللہ سے، اللہ پاک کچھ تو نہیں، لیکن 2 رکعت بڑھا دیا تھا میں صرف آپ کو خوش کرنے کے واسطے، تو ہے تو بہت حقیر پونجی، لیکن اسے لے کے بھرپور بدلہ دے دیجئے، آپ تو کریم ہیں، مگر وہ کچھ تو دکھانے کو تو ہو، کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چند سکے لے کے آئے تھے، اسی کو انہوں نے بضاعت مزجات کہا، حقیر سکے تھوڑے سے لے کے آئے تھے، میں ان کو نہیں معلوم تھا کہ بھائی ہے ہمارا، مصر کا بادشاہ ہے، خیر خواہ ہے، رحیم و کریم ہے، اس لیے سب 11 کے 11 بھائی اونٹ لے کے آگے غلہ بھر کے لے جانے کے لیے، تو وہ قیمت لیتے تھے، مختصر سی قیمت لے کے دیتے تھے غلہ۔ یہ 1-2 آدمیوں کے غلے کے اتنے پیسے لے کے آئے، اور لوگ آئے ہیں 11، تو انہوں نے کہا تھا ان سے، بادشاہ سے، جئنا ببضاعۃ مزجات، ایک حقیر پونجی لے کے آئے ہیں آپ کے پاس، اوفی لنا الکیلا، مگر غلہ برابر دے دیجئے، سب کو بھرپور دے دیجئے، وفا کرنا، بھرپور دینا، اوفی لنا الکیلا، ہمارا غلہ سب کو برابر دیجئے، بھرپور سب بھائیوں کو دے دیجئے، پونجی تو بہت تھوڑی لائے ہیں ہم، تو ہم اپنی محنت تھوڑی اور آپ سے بدلہ پورا لینا چاہتے، وتصدق علینا، معاوضے میں نہ صحیح مہربانی کر کے دے دیجیے، مگر دے دیجیے ہم لوگ، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالی تصدق کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا قیامت۔ تو بادشاہ کو اس وجہ سے اور بھی زیادہ رحم آ گیا کہ ہائے دیکھو میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، آج حالات بدل گئے، وہ مجھے پہچان تو نہیں رہے ہیں، لیکن کریم سخی بادشاہ سمجھ کر نبی کی اولاد میرے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی سے بھیک مانگ رہی ہے کہ تصدق علینا۔ تو دل ان کا بھر آیا، دیا تو صحیح بھرپور انہوں نے، لیکن یہاں سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ایک سخی کریم بادشاہ کسی محتاج کی محتاجی معمولی سا معاوضہ لے کر بھی بھرپور دے سکتا ہے، تو سخیوں کا سخی و کریموں کا کریم و سارے عالم کا مالک ہم کیا اس کو معاوضہ دیں گے؟ لیکن میرے عزیزو تھوڑا تو اضافہ کر کے دکھاؤ، جب وہ شوق دلا رہا ہے تو اس کے جواب میں کچھ تو کر کے دکھاؤ، تھوڑا تو زبان ہلاؤ، تھوڑا تو جسم کو مشقت میں ڈالو، تھوڑا، میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں صرف 2 رکعت بڑھا لو، اس وجہ سے کہ عشر ذی الحج چل رہا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکیں گے ہم، دعا میں 1 منٹ بڑھا لو، جتنا روز ذکر کر رہے تھے عشر ذی الحج چلنے کی وجہ سے 5 منٹ اضافہ ذکر کر لو، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے 110 پڑھ لو، یعنی بھائی اللہ تو اللہ ہے، کچھ تو کر کے بتاؤ،
اب کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوگا تو وہ غنی کو کیا پرواہ ہے کہ اس کو ہی پرواہ نہیں ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے؟ ایسا تو نہ دکھاؤ اللہ کو حال اپنا۔ اس لیے تھوڑا تبدیلی آنی چاہیے، جب اللہ کی طرف سے شوق دلایا جائے تو شوق دکھانا چاہیے اللہ۔ یہی بندگی ہے، یہی عبدیت ہے، یہی ہمارا کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔